أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد عالی مرتبت ذی احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص جانشین حضور غزالی زماں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ فاروق خان صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس علمی اور روحانی درسگاہ کا یہ سالانہ اجلاس ہے، اس کی مختلف نشستیں ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو تشریف آوری کے مقاصد بیان فرمائے، اس میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا میرے محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ میرے حبیب تمہیں سکھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مزاج سیکھنے کا، مزاج علم کا عطا فرمایا۔ جیسے جیسے انسان سیکھتا جاتا ہے اس کی طبیعت میں انقلاب آتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو۔ جو آدمی جس قدر زیادہ جانتا ہے اس قدر زیادہ محتاط ہوتا ہے، جس قدر زیادہ وہ جاننے لگتا ہے اس قدر زیادہ اس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح تکمیل تک پہنچایا کہ کریم فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ انسان کے اندر آپ کسی چیز کو بھی جب جان کے کرتے ہیں نا، اس کو سمجھ کر کرتے ہیں، تو مزاج کے اندر خود بخود تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اب جاننا کیا ہے؟ پہلے تو فرمایا کتاب کو جانو، قرآن مجید کے علوم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ بڑی اچھی بات ہے کسی دانشور کا قول یاد کرنا، بڑا اچھا ہے کوئی شاعر اگر اچھا شعر کہتا ہے تو اس کو یاد کرنا، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو۔ جن ممالک کے اندر بچے زیادہ تنہائی کا شکار ہیں نا، ان ممالک میں اب بچوں کی جب شادیاں لوگ کرنے لگتے ہیں تو پہلے انہیں کچھ کورسز کرائے جاتے ہیں۔ اس ضرورت کو محسوس کیا جانے لگا ہے کہ ان کی ذہن سازی کی جائے، یہ تو بالکل تنہا رہنے کے عادی ہیں، اب شادی ہوگی تو ان کو ایک فیملی کے ماحول میں رہنا پڑے گا، تو ازدواجی مسائل کے لیے کئی کئی گھنٹوں کے کورسز ہونے لگے۔ اس میں مختلف دانشور، مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، کلام ہوتا ہے، سیمینارز ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا کہا ہوا ایک جملہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس۔ ایک جملہ کسی دانشور کے سامنے سے گزرا تو اس نے کہا سارے کورس چھوڑ دو، بس قرآن مجید نے بات ہی ختم کر دی۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، تین باتیں مفسرین کرام نے یہاں بیان فرمائیں۔ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسم پر جتنا بھی
عیب ہو، میل کچیل ہو، لباس اسے چھپا دیتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی ہو، اس کی حفاظت کے لیے بھی لباس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں انسان کتنا بھی خوبصورت ہونا بغیر لباس کے اچھا نہیں لگتا، اس کی زینت لباس کے ساتھ ہوتی۔ میں شاید ابھی سر سے امامہ اتاروں تو آپ کہیں گے یار یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، آپ امامے سے ہی بھلے لگتے ہیں، ٹوپی سے ہی بھلے لگتے ہیں۔ تو جو تنہائی پسند معاشرے کے لوگ تھے ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس، یعنی اگر تو سجے گا تو اپنی ازدواجی زندگی کے ساتھ ہی سجے گا۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے قرآن مجید کی تعلیمات کو آپ جہاں سے بھی لیں گے بے نیاز کر دیا جائے گا آپ کو سب چیزوں سے۔ قرآن مجید سے جیسے جیسے وابستگی ہوتی جائے گی، جیسے جیسے قریب جاتے جائیں گے، آپ کو یوں محسوس ہوگا قرآن پاک میرے ساتھ بات کر رہا ہے، میری ہی خاص ضروریات تھی جن کی تکمیل ہو رہی ہے کتاب و سنت کے ساتھ۔ ایک تو حضور نے قرآن سکھایا اور پھر حکمت سکھائی، دانائی۔ یاد رکھیے گا جو لوگ اپنے کام دانائی کے ساتھ نہیں نہ کرتے، جن کے پاس حکمت نہیں ہوتی، بہت زبردست جذبات اور جذبہ بھی ہونا تو اس کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ دانائی کے ساتھ، یعنی علم بھی بڑا ہو، فلسفہ، منطق، بدیع، معانی، تفسیر ساری آتی ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ساتھ حکمت عطا کرے تو پھر اللہ کسی کو غزالی زماں بناتا ہے۔ اگر اسے پہنچانے کے لیے پورا فہم ہو، سمجھ ہو اور ماحول کے مطابق لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اتارا جا سکے، ایسے لوگوں کو وقت کا غزالی کہا جاتا ہے، جن کی تلقین اتنی پختہ ہوتی ہے کہ بات ذہنوں کے قریب چلی جاتی ہے، دل کی سطح تک آ جاتی۔ وہ لوگ بات کرتے ہیں تو اپنے علم کے مطابق نہیں کرتے، سامنے والے کے فہم کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کس طرح آسان پیرائے میں بات پہنچا سکوں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں، فائدہ حاصل کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اسے لیا کرو، حکمت کی باتوں کو سیکھو، دانائی کو سمجھو۔ اگر دانائی نصیب ہوگی نا، علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہوگی، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو لوگ دانا ہوتے ہیں وہ تحمل مزاج ہوتے ہیں، بڑے دل والے ہوتے ہیں، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں۔ ان کے مزاجوں کے اندر ہم نے نا، یہاں چونکہ بزرگ بیٹھے ہیں میں زیادہ باتیں کر بھی نہیں سکتا، ہم نے نا 2 4 5 چیزوں میں بعض چیزوں کو بند کر دیا۔ میں نے اللہ کے فضل سے شروع سے داڑھی رکھی ہے اور امامہ بھی شروع سے باندھا ہے، مسواک بھی بڑی عظیم سنت ہے، بڑی عظیم، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ لیکن صرف یہی 3 4 سنتیں نہیں حضور کی، اسوہ حسنہ بڑا وسیع ہے۔ آپ دیکھیے نا، جس طرح مسواک لے کے دانت صاف کرنا حضور کی سنت ہے نا، اسی طرح دل صاف رکھنا بھی محبوب کی سنت ہے۔ آپ کا دل ہر قسم کے بوجھ سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کجی سے پاک ہو، اچھا گمان رکھنے کے، اچھا خیال رکھنے کے آپ عادی ہوں۔ یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے عداوت نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ حکمت کے ساتھ آپ چیزوں کو لیں گے، جب دانائی کے ساتھ لیں گے، جب آپ معاملہ فہم ہوں گے۔ ہمارے ہاں بہت جذباتیت، میں دیکھتا ہوں ہم کسی سے متاثر بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں، مخالف بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں، رائے بھی بڑی جلدی قائم کرتے ہیں، اس رائے کو توڑتے بھی بڑی جلدی ہیں، مزاجوں میں بردباری۔ ایک مرید تھا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے نا، آپ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ چیز تو شاید بڑی آسانی سے مل گئی، لیکن وہ وہاں دیکھیں کتنا کمال کام ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں، دور کے ڈھول سہانے۔ وہ خواجہ صاحب کا مرید تھا تو اس کا خیال تھا یار اس خانقاہ پہ دیکھو کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس آستانے پہ دیکھو کیا کچھ ہوتا، یہاں بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت شیخ
نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اس کی اس بات کو سمجھ گئے تو حضرت نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین غزالی زمان، جانشین امام اہل سنت حضرت قبلہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی، شیخ الجامعہ انوار العلوم، زندہ باد کہیے، کھڑے کو آپ ہو گئے، جواب مل رہا آپ سے، سجادہ نشین دربار عالیہ کاظمیہ، امیر جماعت اہل سنت پاکستان، تشریف رکھیں. ماشاء اللہ حضرت جانشین حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ دامت برکاتم العالیہ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ صحت کے ساتھ دراز فرمائے. آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے. وہ حضرت کا مرید، اس کے دل میں بار بار خواہش پیدا ہوتی کہ فلاں آستانے پر، فلاں خانقاہ پر بڑی بات ہے، اور میں تو بس، ہمارے ہاں تو بس یہی سادے معاملات ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں سمجھتے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بعض لوگوں کے لیے تجربہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ہم جو تمہیں تجربے کی روشنی میں باتیں بتاتے ہیں نا، ہم نے ان تجربات کی قیمت ادا کی، ہو کے گزرے ہیں ان رستوں سے. ہم چاہتے ہیں تم بغیر قیمت ادا کیے ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھا لو. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہرحال قیمت دینا ہی چاہتے ہیں. تو حضرت شیخ کا وہ مرید بار بار چاہتا کہ دیکھیں آپ بھی ویسا کریں، جہاں جیسا وہاں ہو رہا ہے آپ بھی وہی کام کریں جو وہ کر رہے ہیں. بار بار خیال آتا. حضرت تک اطلاع پہنچی تو آپ نے نا بڑی دانائی سے اسے سمجھانا چاہا. بعض اوقات آپ زیادہ وضاحتیں دیتے ہیں تو پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ اور طرح کا. زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کرتی ہیں، زیادہ صفائیاں بھی بندے کو کمزور کرتی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا ضرورت ہے اسے بار بار قائل کرنے کی. آپ فرمانے لگے تمہاری نا 15 دن ڈیوٹی فلاں خانقاہ پہ ہے، میرا حکم ہے تم وہاں حاضر رہو گے. اور 15 دن وہاں جب رہا نا تو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، کہنے لگا وہی ٹھیک ہے جہاں میں رہتا ہوں. اب دوبارہ آیا تو حضرت فرمانے لگے 15 دن فلاں آستانے پہ تمہاری ڈیوٹی ہے، وہاں وقت گزارو گے. وہاں بھی ایک ہفتہ گزرا تھا تو کہنے لگا نہیں میرے لیے میرے شیخ ہی ٹھیک ہے. پھر حضرت نے تیسری خانقاہ کا بھی حکم کیا ہی تھا کہ ہاتھ باندھ لیے. کہنے لگے بندہ نواز معاف کر دیں، آپ نے تو اس دانائی سے مجھے سمجھایا ہے کہ کہیں اور جانا تو دور کی بات ہے، اب تو لگتا ہے خیال بھی نہیں آئے گا دوبارہ. آپ اپنی زندگی میں، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنوں کو حکمت سے قائل نہیں کرتے. بچے کو لے کے آتے ہیں نا، بچوں کو لوگ بزرگوں کے پاس دم کرانے کے لیے، ساری ہی بچے کی غلطیاں گنوا دیتے ہیں. جناب باقی سب بچے ٹھیک تھے، یہ شرارتی بھی زیادہ ہے. باقی سب بات مانتے تھے، یہ نافرمان بھی زیادہ ہے. باقی سب قائل ہو جاتے تھے، حضرت اسے دم کر دیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے. اب آپ یہ ساری باتیں اس بچے کے سامنے کہہ رہے ہیں. وہ تو بیچارہ شروع سے ہی اپنے سارے بہن بھائیوں سے کٹ جائے، وہ تو سمجھے گا شاید میں اسی طرح کا ہی ہوں، اس کا ذہن بن جائے گا. بچوں کی تربیت تو غیر محسوس طریقے سے کی جاتی، انہیں پتہ بھی نہ چلے اور ان کی اصلاح کر دی جائے، انہیں خبر بھی نہ ہو اور انہیں سمجھا دیا جائے. ان کے ساتھ تو رویہ اس طرح کا رکھا جائے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے سمجھ جائیں کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ اتنا حسین تھا کہ لوگوں کو کسی قسم کی کسی پریشانی کا سامنا ہی نہیں ہوتا تھا. حضور اس خوبصورت انداز میں چیزوں کو لیتے، اس حسن کے ساتھ چیزوں کو قریب کرتے. آپ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. بڑے عظیم آدمی، بڑے دلیر، بڑے سمجھدار. اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ یہ جھنڈا تبدیل کرنا ہے.
کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، وقت آ گیا، جھنڈا ان سے لیا جائے گا، کسی اور کو دینا ہے، لیکن اب کسی شخص نے کوئی ایسی کمزوری بھی نہ دکھائی ہو، کوئی معاذ اللہ غلطی بھی نہ ہو، اور پھر اس کا منصب بدلا جائے، یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے۔ کیسے تبدیل کیا جائے؟ اب محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے کہ جھنڈا تبدیل کرنا ہے، حضور فرمانے لگے کرتے ہیں، لیکن اب اس غیر محسوس طریقے سے کہ اس شخص کو تکلیف بھی نہ ہو، حضور نے بلایا اور بلا کے فرمایا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کریم فرمانے لگے میں جھنڈا آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ ابھی ان کے چہرے پر غور کے آثار نمایاں ہی ہوئے تھے کہ میرے کریم فرمانے لگے میرا خیال ہے آپ سے لے کر میں آپ کے بیٹے کو دے دوں، میرا دل کرتا ہے وہ آپ سے لے کر آپ کے۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جسے اپنی نشست پر بیٹھے دیکھ کر بندے کا قد اونچا ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اپنا بیٹا۔ اپنے بیٹے کو انسان اپنی جگہ پہ دیکھ کے محسوس کرتا ہے کہ وہ میری تو ساری انویسٹمنٹ کام آ گئی، تو بات بن گئی۔ وہ ایک ایسا مرحلہ تھا جہاں انہیں تکلیف ہو سکتی تھی، لیکن محبوب نے فیصلہ اس طرح کا کیا کہ وہ تو اتنے خوش ہو گئے کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ کمال ہو گئی، میرے ہی بیٹے کو یہ منصب دیا جا رہا ہے۔ اپنی زندگی میں جب تک ہم معاملات کو تدبر سے نہیں لیتے، حکمت سے نہیں لیتے، میں دیکھتا ہوں بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں ہمارے دوست، بعض اوقات تو وہ اتنے، اب تو خیر پہلے تو حکم کرتے تھے مشائخ اساتذہ، اب تو بہت سارے حکم الا ماشاءاللہ شاگرد بھی سناتے ہیں، وہ مشورہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ آ کے حکم ہی دے رہے ہوتے ہیں جناب میرا خیال اب ہمیں ایسے کر دینا چاہیے۔ او بھئی آپ اپنی رائے دیں، رائے مشورہ رکھا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ خندق کے موقع پر بڑے بڑے صحابہ کی رائے اور تھی، لیکن حضور نے فرمایا آج رائے قبول ہوگی تو حضرت سلمان فارسی کی ہوگی، یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ اپنی زندگی میں اگر ہم حکمت کے ساتھ نہیں چلیں گے، تھوڑا تحمل، تھوڑی بردباری، معاملہ فہمی، تدبر، حکمت، دانائی، اور اگر آپ کسی کو بظاہر کسی وقت کوئی ایسا کام بھی کرتا دیکھیں جو آپ کو لگے کہ یار یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر بھی ذرا وقت دیں، چیزوں کی وضاحت دیکھیں، معاملات پر غور کریں، تقاضوں کو سمجھیں۔ آپ وہ وقت یاد کریں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پر کچھ فیصلے فرمائے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں میں نے جا کے عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، پھر ہم یوں صلح کیوں کریں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ۔ لیکن یہاں بھی بڑی حکمت کام آئی۔ اب یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، اور کسی نے کہا تھا کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، جہاں بہت ساری باتیں کھل کے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اہل خانہ سے کوئی مشورہ نہیں کرنا چاہیے، گھر والوں کی کوئی رائے، وہ بعض اوقات بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ ہمارے مردانہ وجاہت کے خلاف ہے۔ یہاں بھی دیکھیے حدیبیہ کا موقع تھا، 1400-1500 صحابہ نے احرام باندھے ہیں۔ یہ فلائٹ ذرا لیٹ ہو جائے نا بعض اوقات تو احرام باندھنے والے حاجی بھی احتجاج شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے ملک کی ایئر لائن پہ سفر کرنے والوں کو تو ویسے ہی عادی ہونا چاہیے کہ یہاں تو فوری طور پر کچھ بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حاجی حالت احرام میں اب 1400-1500 آدمی سے اگر یہ کہا جائے کہ احرام باندھے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ، کہ آپ کو اسی طرح واپس جانا ہے تو بڑا مشکل کام ہے نا۔ محبوب نے صحابہ سے کہا کہ احرام کھول دو، لیکن وہ طبیعت میں اتنا جذبہ تھا بیت اللہ شریف دیکھنے کا، اور جنون اتنا زیادہ تھا کہ فوری طور پر لوگوں نے احرام ابھی نہیں کھولے، بات ماننے کو پورے تیار ہیں۔ حضور نے اشارتاً کہا کھول دو، یہ کہہ کے محبوب حجرے میں گئے، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ ساتھ تھیں۔ محبوب فرمانے لگے میں نے ان سے کہا احرام کھول دو، لیکن ابھی لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں، ذہنی طور پر اس طرف آ نہیں رہے۔ پتہ کیا کہا ام المومنین نے؟
عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، یہ ذرا غور کرنا، اگر اجازت دیں تو کچھ عرض کروں؟ محبوب فرمانے لگے کہیے۔ عرض کی حضور آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں آپ کے غلام، اگر آپ احرام کھول کے کپڑے تبدیل کر لیں گے اور سلا ہوا لباس پہن لیں گے اور آپ جیسے ہی ان کے سامنے کرتا پہنیں گے، حضور یہ تو آپ کی اداؤں پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں، محبوب آپ جیسے ہی تبدیل کریں گے دیکھیے یہ بھی فوراً کر لیں گے۔ رسول کریم نے فرمایا اللہ تجھے جزا عطا کرے، تو نے اچھی رائے دی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے حرام کو کھولا تو صحابہ نے بھی فوراً کھول دیا، سب تبدیلی آ گئی۔ اپنی زندگی میں تھوڑا سا حلم پیدا کریں، بردباری پیدا کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض جگہ نوجوانوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بزرگوں سے کہا جائے کہ تھوڑا حوصلہ تو کریں، آپ نے حکم دے دیا ہے کام ہو جائے گا لیکن تھوڑا حوصلہ کریں، تدبر کے ساتھ چلیں۔ اور پھر میرے عزیز جب ہمارے مزاج میں دانائی آئے گی، سمجھ آئے گی، اور جب ہمیں حوصلے سے سیکھنے کا موقع ملے گا، ہم اپنے بزرگوں سے فیض بھی زیادہ پائیں گے۔ جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ کس ٹھہراؤ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا۔ میں نے عرض کیا تھا میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، میں آپ سے عرض کروں ان بزرگوں کے ہم عرس مناتے ہیں نا، جن کی یادوں میں بیٹھتے ہیں اور جن کے نام پر منو ٹنوں کے حساب سے دیگیں پکتی ہیں، زندگیوں میں ان لوگوں نے سارے پھول نہیں دیکھے، انہوں نے کانٹے بھی بڑے دیکھے۔ ان کے سامنے ساری زندگی لوگ نعرے لگانے والے نہیں آئے، انہیں ستایا بھی گیا، انہیں تکلیفیں بھی دی گئیں، لیکن آپ اگر ان کی زندگی کھولیں گے تو خوشیوں کے صفحے تو آپ کو بڑے ملیں گے اور آپ کے غم نہیں ملیں گے۔ انہوں نے کبھی ان باتوں کے تذکرے نہیں کیے، کبھی چھیڑا نہیں، بے چینیاں نہیں پیدا کی، کبھی انہوں نے اپنے دشمنوں کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا یہ مجھے تکلیف دیا کرتا۔ یہ ان کی حکمتیں تھیں کہ انہوں نے جب بھی تذکرے کیے خوشیوں کے کیے، جب بھی باتیں کی محبتوں کی کی۔ انہیں جتنی بھی سفر میں تھکاوٹ ہوئی کبھی انہوں نے اس کا ذکر، میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو ہم سیکھتے رہتے ہیں نا اپنے مشائخ سے، ان حضرات سے بھی ہم سیکھتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے حضرت غزالی زماں علیہ رحمہ کی صحت مبارک کسی وقت بظاہر علیل ہوتی نا تو حضرت خود ارادہ کرتے ہیں مجھے جلسوں میں نہیں جانا، اسفار نہیں کرنے، چھوڑ دیتے۔ لیکن بعض لوگوں کو پتا تھا کہ کس طرح حضرت کو تیار کیا جا سکتا ہے، تو آ کے کہتے حضرت وہاں تو ایک بدعقیدہ ہے، وہ کہتا ہے میں ایسے سوال کھڑے کروں گا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ ایسی خوبصورت تمہید باندھتے کہ حضرت فرماتے لاؤ میرا امامہ چلتے ہیں۔ اپنے نظریے کے ساتھ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں ان کا سارا کچھ ان کا نظریہ ہوتا ہے، ان کا اڑنا بچھونا ان کا مقصد حیات ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں بڑی جلدی فیصلے سنانا چھوڑ دیں، تحمل سے بردباری سے چیزوں کو دیکھیں۔ کبھی کسی شخص میں کوئی کمزوری نظر بھی آئے نا تو کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی مجبوری ہو، چیزوں کو پرکھیں۔ اور آگے قرآن مجید نے کہا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے میرے محبوب تمہیں سکھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذرائع علم بیان کیے ہیں نا ان میں فرمایا ایک تو باقاعدہ آپ کسی کے پاس پڑھتے ہیں، آپ سند لیتے ہیں، ایک یہ کہ آپ ویسے علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ آپ اگر اپنا کشکول سیدھا کر کے بیٹھیں اور سیکھنے کے انداز میں بیٹھیں تو آپ یقین کریں جتنی بڑی بڑی نشستیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں ہم بڑا کچھ سیکھ کے جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مزاج سیکھنے والا ہو۔ بعض اوقات کانوں کی لذت کا بھی شوق ہوتا ہے، اچھے شعر پر بھی بڑی طبیعت مچلتی، ساری چیزیں ٹھیک، لیکن اگر تعلیم و تربیت کی نظر سے ہم محافل میں آئیں گے، سیکھنے کا مزاج پیدا کریں گے تو آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف صحبت علماء میں رہے، ان کے پاس بیٹھتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وافر حصہ عطا فرمایا علم میں سے۔ لیکن ہمارا چونکہ یہ مزاج نہیں ہوتا، طبیعت نہیں ہوتی، ہم کسی شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں تو فقط اسی شخص کی بات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میں حدیث عرض کر چکا ہوں کہ محبوب کریم نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں سے ملے وہاں سے لو۔ اپنے لیے دانائی کی باتیں سیکھیں،
اپنے اور اپنی آنے والی نسل کو منتقل کرنے کے لیے خیر حاصل کریں۔ جس قدر علم سیکھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ سینہ کھلتا جا رہا ہے، اطمینان قلبی نصیب ہو رہا ہے، مزاج شکر والا بنتا جا رہا ہے، ٹھہراؤ آتا جا رہا ہے، بردباری آتی جا رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں تے ہر پکھا پھل کھاوے، وما علینا الا البلاغ۔